حضرات محترم، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان بدل جایا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بات یوں کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بدل دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن پاک تو کبھی نہیں بدلتا، مگر قرآن پاک نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، اور وہ لوگ راہ راست پر آنے کے بعد جو ہے سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ کے مقدس ولی بن چکے ہیں۔ آئیے میں اسی تعلق سے ایک ڈاکو تھے جن کا نام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور ڈاکو کے ساتھ جب کسی پر حملہ کرتے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی اس زمانے میں کہ اگر ڈاکوؤں نے کسی پر حملہ کر دیا تو بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اکیلا نکلا اور میں کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک حجرے سے ایک امام صاحب کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز دیکھے، جب قرآن پاک کو دل سے سنا جائے اور سمجھا جائے تو یہ لوگوں کے دل کیسے بدل دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، وہ امام صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے قریب آئیں، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی، بدلنا ہو انسان تو ایک آیت سے بدل جاتا ہے، اور جس کو نہ بدلنا ہو تو 6666 آیتیں کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد بھی نہیں بدلتا۔ جب فضیل بن عیاض نے اتنا سنا تو امام صاحب کے حجرے کے قریب آئے، دستک دی، کہا اندر آؤں، اجازت مل گئی۔ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے قریب آ جائے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتائیں، جس انسان نے ساری زندگی ڈاکہ مارا ہو، لوگوں کے مال اٹھا لیے ہوں، بچیاں سسک رہی ہوں کہ مال لے کے نہ جائیں، پھر بھی وہ لے کر کے چلا گیا ہو، عورتیں اس کی منتیں کرتی ہوں کہ ہمارا مال نہ جایا کیا جائے، نہ لے جایا جائے، پھر بھی وہ نہ مانا ہو، لے کر کے چلا گیا ہو۔ امام صاحب نے کہا میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں تو اللہ کا قرآن کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کے قریب آؤ، اس سے معافی مانگو، اور اس سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہارے تمام ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا فضیل بن عیاض کہتے ہیں بس بات ختم ہو گئی۔ وہیں سے آپ نے توبہ کی، سچی توبہ کرنے کے بعد واپس پلٹی اور اپنے تمام جو ساتھی تھے ان سے جا کر کے فضیل بن عیاض نے کہا کہ بھائی آپ اپنا سردار کسی اور کو چن لو، کسی اور کو تلاش کر لو، اب تو اپنا موسم بدل چکا ہے، اپنے حالات بدل چکے ہیں، اب ان چیزوں سے اپنوں کو کوئی غرض نہیں ہے، اپنا دوسرا سردار تلاش کر لو۔ تمام جو سردار ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو بادشاہ سے یعنی فضیل بن عیاض سے کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ ہمارے سردار تھے ڈاکہ ڈالنے میں، تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نے معافی مانگ لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو جب ڈاکہ ساتھ مارتے تھے تو آج معافی بھی اپنے سب ایک ساتھ ہی میں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام کے تمام ان کے ساتھیوں نے بھی کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھا اور ایک سچی توبہ کی، اور کرنے کے بعد یعنی سب نے یہ کام چھوڑ دیا۔ فضیل بن عیاض نے کسی عالم سے پوچھا کہ اتنے سال میں نے ڈاکہ مارا اور اتنا مال میرے پاس ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ تو حق تلفی ہے، جس کا بھی حق تم نے مارا ہے اس کا حق اس کے یہاں تک پہنچایا جائے۔ فضیل بن عیاض نے جب حساب لگایا تو سارا مال تو اکٹھا تھا نہیں، یعنی بہت سارا مال خرچ بھی کر چکے تھے، کچھ مال تھا تو لوگوں کا جو مال تھا جس کا بھی تھا اس کے یہاں پہنچایا، اور کہتے رہے میں فضیل بن عیاض ہوں، میں نے آپ کا مال لوٹا تھا، میں آپ کو یہ مال واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب دل انسان کے بدلتے ہیں اور انسان جب اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے پھر دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھتا، نہ یہ دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ یہ دیکھتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، نہ یہ دیکھتا کہ میری عزت کا کیا ہوگا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی
راضی ہو جائے۔ جب مال سارا تقسیم کر دیا تو ایک یہودی کا مال اس کے پاس نہیں تھا جو کہ وہ خرچ کر چکا تھا۔ یہودی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے حضرت فضیل بن عیاض نے کہا یہودی تمہارا جو مال تھا میں ختم کر چکا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ماروں گا، میرے پاس جو تمہارا مال تھا بہتر ہوگا کہ آپ اسے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی نے کہا معافی تو ایسے ملنے والی نہیں ہے، مجھے میرا مال چاہیے۔ کہا مال تو نہیں ہے، تو یہودی نے کہا اگر مال نہیں ہے تو میرے گھر میں کچھ جانور ہیں، کچھ بکریاں ہیں، ان کو چرایا کرو، ان کو چارہ ڈالا کرو، جب تمہارے پیسے پورے ہو جائیں جو تم نے میرے لوٹے ہیں وہ ہو جائیں پورے تو تم یہاں سے پھر چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب توبہ کرتے ہیں، جب وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس حد تک گزر جاتے ہیں۔ آج کل کا معاملہ ہوتا تو منع کر دیتے اور کہتے نہیں تجھے نہیں کرنا، معاف مت کر، میں یہاں نہیں رکنا چاہتا، مگر نہیں، ان کو راضی جو ہے اللہ کو کرنا تھا، اللہ پاک کو۔ کہا ٹھیک ہے، اگر چارہ ڈالنے سے تیرے یہاں کچھ دنوں اگر معافی ملتی ہے تو میں چارہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ وہاں چارہ ڈالتے رہے، کچھ دن تک آپ نے چارہ ڈالا تو اس یہودی نے ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض سے کہا کہ وہ جو تھیلی پڑی ہے اس میں روڑا بھرا ہوا ہے، یعنی پتھر کنکر بھرے ہوئے ہیں، اسے اٹھا کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اس تھیلی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس یہودی کے پاس لے کر کے آئے، اس یہودی سے کہا لو یہ روڑا میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم نے جو منگایا تھا میں اٹھا کر کے لے آیا۔ تو اس یہودی نے کہا اس تھیلی کو تم ہی کھولو اور کھولنے کے بعد اس کو الٹا کر دو۔ جب اس تھیلی کو کھولا اور الٹا کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں روڑا یا پتھر نہیں تھا بلکہ ہیرے زبرات اس تھیلی کے اندر سے نکل رہے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اس یہودی سے کہا تم نے تو کہا تھا کہ اس میں جو ہے روڑا ہے، پتھر ہے، مگر اس میں تو ہیرے زبرات ہیں۔ یہودی نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے اپنے یعنی انجیل یا توریت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ کوئی مومن ہوتا ہے تو وہ اگر سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ لگنے سے کنکر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سونا بنا دیا کرتا ہے۔ یعنی اس کی سچی توبہ جب ہوتی ہے، وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو ساری دنیا یعنی دنیا جو ہے ساری کی ساری دنیا اس بندے کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ وہ بندہ اگر کسی مٹی پہ بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ اس تھیلی کے اندر میں نے روڑے ہی بھر کر کے رکھے تھے، مگر میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تم نے توبہ جو ہے سچی کر لی ہے، ماشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے۔ اب یہودی کہتا ہے جب تم نے اچھی اور پکی توبہ کر لی ہے سچی، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر کئی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے یہ قرآن پاک ہے، ایک ہی آیت کو سنا تھا حضرت فضیل بن عیاض نے، آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کی دنیا بدل گئی، یہاں تک کہ آپ نے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر ایک یہودی نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کو دل سے پڑھنے کی کوشش کریں، سنیں تو بھی دل سے سنیں، اور اس قرآن پاک کو جتنا کثرت سے ہو سکے اتنا پڑھیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگوں کے دل اگر پتھر بھی ہوا کرتے ہیں تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کے دل کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک موم بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک لوگوں کے دل بدل دیا کرتا ہے۔ میں یہی دعا کروں گا مولا تعالی ہم سبوں کو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔